بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ختم نبوت کورس میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے مختصر سا ہے۔ امام مہدی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رشد و ہدایت کے رہنما ہوں گے۔ ویسے آج دنیا میں امام مہدی کا جو تصور ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک امام مہدی علیہ رضوان کا تصور وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے، اور دوسرا وہ تصور ہے کہ جو اہل تشیع کا ہے، روافض کا ہے۔ روافض بھی امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ ابھی صرف مختصر سی میں نے بات کرنی ہے، مزید گہرائی میں نہیں جاتا ہوں۔ میرے پاس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ امام مہدی پر پوری مستقل کتاب ہے، اور تقریباً دونوں طرح کے حوالے، اہل سنت کے بھی اہل تشیع کے، دونوں طرح کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی وہ کتاب موجود ہے۔ مورخ اسلام مولانا ابو ریحان ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھی ہے۔ بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ اہل تشیع کا جو تصور ہے وہ یہ کہتے ہیں، ان کے ہاں جو امام مہدی ہے وہ 11ویں امام کا بیٹا ہے، 12واں امام ہے، اور اس کی ماں جننی ہے۔ وہ سر من رعا عراق میں غار ہے، اس غار میں وہ چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کشف اسرار میں امام خمینی نے، اور ایسے ہی باقی کتابوں میں یعقوب کلینی نے اور باقی حضرات نے جو لکھا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ان کے امام باہر آئیں گے، ان کے پاس اصلی قرآن ہوگا، وہی اصلی فرمان ہوگا، اور وہ آ کے دنیا میں جو فتنہ اور فساد برپا کریں گے، الامان والحفیظ، اللہ ہی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور مجھے یہ جگہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ اور اس کا جو انداز ان کی کتابوں میں میں ذکر کروں کہ وہ کیا کرے گا۔ بہرحال ان کا ایک تصور یہ ہے۔ اہل سنت الجماعت کا تصور کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے بڑھ کے کسی اور انسان کی بات معتبر نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے اپنا لعاب دہن، اپنی زبان، اپنا دہن نہیں کھولتے، نطق نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کو جو وحی کی جاتی ہے وہی آپ کے ارشادات ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں واضح انداز میں اللہ نے کہہ دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں مصالحت کرائیں گے اور خلافت سے ایک سبق دوش ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اعزاز اور شرف بخشیں گے۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر پہ اور امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اعزاز یہ دیا کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل میں پیدا کیا تھا، فرمایا بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ اس امت کا سب سے آخری جو خلیفہ ہوں گے، کیونکہ خلفاء سارے قریش میں سے ہوں گے، یہ پکی بات ہے، اور یہ اس پہ بھی حدیث کا استدلال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام میں 2 طرح کے باتیں آ چکی تھیں، انصار جو ہے کہ قبیلہ جو ہے وہ بنو سعد میں وہاں جمع تھے حضرت سعد کے پاس، اور باقی حضرات وہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ انصار کی رائے یہ تھی کہ اب کیونکہ 2 گروہ تھے بنیادی، ایک مہاجرین اور ایک انصار تھے،
مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کی، انصار نے دل کھول کے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا چشم فلک اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پیارے آقا پر تو ہم مجتمع تھے، جب پیارے آقا تشریف لے گئے اب ایک خلیفہ قریش میں سے ہو جائے، ایک خلیفہ انصار میں سے ہو جائے، مہاجرین کا الگ ہو جائے اور انصار کا الگ ہو جائے۔ اب سارے حضرات جناب سیدنا صدیق اکبر کے منتظر تھے۔ آپ وہاں بنو سعدہ میں گئے، جس پر ملا باقر مجلسی نے بھی اور ایک اور نے بھی کتاب لکھی، ظالم نے، بہرحال شیخ ثقیفہ اس کا نام تھا، اور بہت عجیب انداز میں، دل تو نہیں کرتا بات کرنے کا لیکن تاریخ کے ساتھ خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے، کتاب لکھی، اور لاہور کا جو ایک بہت بڑا ان کا ادارہ ہے اس کا ایک بہت بڑا ان کا امام تھا، اس نے شیخ ثقیفہ لکھی اور اوپر کتے کی تصویر بنائی، موجود ہے کتاب، ملتی ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں، اور نیچے اس کا ابوبکر نام لکھا، توہین کی اس بدبخت نے۔ تو وہاں انصار جمع تھے، تو صدیق اکبر وہاں پہنچے اور آپ نے جا کر کہا کہ آپ نے اپنی تئیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ انصار اور مہاجرین کا الگ الگ ہوگا سربراہ۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے الائمۃ من قریش، خلیفے جتنے بھی ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، تو یہ آخری خلیفہ بھی قریش میں سے ہوگا، امام مہدی علیہ رضوان۔ پیارے آقا نے فرمایا حسن کو اللہ یہ اعزاز دیں گے رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی اولاد میں اللہ امام مہدی کو پیدا فرمائیں گے، اور آخری خلیفہ ان کی اولاد سے آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کافی مشابہت ہوگی۔ باقی آگے تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی بچے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز فرما دیں گے، تاکہ میرے اہل بیت سے ایک شخص پیدا فرمائیں جس کا نام اور ولدیت میرے نام اور میری ولدیت کے مطابق ہوگی، وہ زمین میں عدل و انصاف فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بری ہوگی ایسے ہی وہ آ کے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ 588 میں، حدیث نمبر 4282 پر کتاب المہدی میں امام ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کا ہے، اور یہاں بھی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 588 ہے، اور حدیث نمبر یہاں 4284 ہے، پہلی 4282 تھی۔ یہ جو حدیث دوسری ہے اس کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے مہدی میری نسل سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تیسرا حوالہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 2230 ابواب الفتن باب ما جاء فی المہدی میں یوں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ اور شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علامات قیامت صفحہ نمبر 10 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی سید ہوں گے، اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ میں سے ہوں گے، آپ کا قد و قامت قدر لمبا اور بدن چست ہوگا، رنگ کھلا ہوا ہوگا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہت ہوگا، اور آپ کے اخلاق بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھیں گے، اور آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام مبارک اسم شریف محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، زبان میں ہلکی سی تھوڑی سی لکنت بھی محسوس ہوگی جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی بات کرتے ہوئے نا اپنی اس ران پہ یوں ہاتھ ماریں گے۔ یہ ان کی علامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہاں تک بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے جو آپ کو علم دینا ہے وہ علم کسی انسان سے اثر نہیں کریں گے، وہ علم لدنی عطا کیا جائے گا، وہ خداداد صلاحیت ہوگی جس طرح اللہ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا، تو وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو علم بھی عطا فرمائیں گے۔ مقام پیدائش کے حوالے سے
جو چیز علامہ ابن حجر مکی عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو، آپ فرماتے ہیں امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ میں پیدا ہوں گے اور عمر مبارک 40 سال تک وہ پوشیدہ رہیں گے، وہی مدینہ میں گزاریں گے۔ 40ویں سال مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے اور کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا لیں، اس لیے وہاں سے وہ چھپ کے نکلیں گے، کیونکہ اس وقت خلیفہ کی وفات کی وجہ سے نئے خلیفہ کے انتخاب میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی مزید تصریحات فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان قیامت کے قریب مدینہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں مکہ میں آپ کا ظہور ہوگا اور وہیں پر آپ سے سرعام بیعت لی جائے گی، اور جو ان کے ظہور کی جگہ ہوگی جہاں سے مسلمان ان کو پہچانیں گے، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ لوگ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائیں گے۔ اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا ارشاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مہدی حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان بیعت یعنی خلافت کی بیعت لیں گے، لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 262 اور جدید طبع جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 2984 میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ دوسرا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ایک شخص مہدی ہوں گے اور یہ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مطابق 313 آدمیوں سے پہلی مرتبہ بیعت لیں گے، اور یہ بھی مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 431 میں اور حدیث نمبر 8327 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں اس کے علاوہ باقی کتابوں میں یوں آتا ہے ان کے آنے سے پہلے 2 علامتیں واضح ہوں گی۔ ایک یہ ہوگا کہ انہوں نے جو ان کا ظہور ہونا ہے وہ حج کے موقع پہ ذی الحج میں ان کا ظہور ہونا ہے، ان سے پہلے جو رمضان آئے گا، رمضان کے ایک عشرے میں 2 دفعہ سورج گرہن ہوگا یعنی ایک مرتبہ، اور پھر اسی عشرے میں چاند گرہن بھی ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج میں امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہونا ہے۔ اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ خراسان کا جو علاقہ ہے، اور چند اور اشارے دیے کہ یہاں کے علماء سب سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اصل میں کڑی سے کڑی ملتی ہے، ہر بڑے بڑے علماء، خصوصاً ہماری اس وقت جو عالمگیر تحریک ہے دنیا میں دعوت و تبلیغ، جو حضرات بڑے بزرگوں کو جانتے ہیں، ان کے قریب جن کا تعلق ہے، ان کے علم میں ہے کہ وہ جو حضرات ہیں 1 سال پوری جماعت ریونڈ کی حج کے لیے جاتی ہے اور 1 سال وہ حج سے ناغہ کرتے ہیں۔ اور میں نے جو بزرگوں سے سنا ہے، بڑے بزرگوں سے، کہ یہ جس سال جاتے ہیں وہ طاق سال میں جاتے ہیں، جفت میں نہیں جاتے، اور طاق سال میں ہی امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ اور میرے ابو جان زیدہ مجدو ایک دفعہ فرمانے لگے، میں نے خود ان سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس کام کا جب آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی طور پہ یہ کام سمجھایا، اور اس کے اندر انہوں نے الہامی طور پر وقت آنے سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ میرے بعد مولانا یوسف امیر ہوں گے، ان کے بعد فلاں ہوں گا، ان کے بعد فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ آخر میں اب جو اس وقت ہے، اس وقت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا کوئی امیر نہیں ہے، اس وقت تبلیغی جماعت میں شورائی نظام چل رہا ہے، شورا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو شورا ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام اس کی قیادت سنبھالیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جتنی ہماری یہ تبلیغی جماعت ہوئی، جہادی تنظیمیں ہوئیں، جتنے میں مذہبی لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور وہ اسلامی لیڈر آئیں گے اور دنیا میں پھر وہ انشاءاللہ اسلام کو پھیلائیں گے۔ ایک تو یہ علامت ہوگی چاند اور سورج گرہن کی، دوسری کتابوں میں یہ علامت لکھی ہے علامات قیامت میں اور امام مہدی علیہ رضوان کی فضائل میں کہ یہ مکہ مدینہ سے آ جائیں گے چھپ کے، کہ لوگ مجھے، ان کی تقوی، طہارت، اخلاق، کردار، حسن اتنا اعلیٰ ہوگا کہ لوگوں کی نظر انہی پہ جائیں گے۔ اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ عرب کے شہزادوں میں سے کوئی شہزادے ہوں گے، کیونکہ عرب کے
بادشاہ کے اوپر انتخاب پہ جھگڑا ہوگا تو کسی محلے کے آدمی کو تو بادشاہ نہیں بنائیں گے، شہزادوں میں سے کسی شہزادے کو بنائیں گے، بڑے نیک سیرت ہوں گے۔ یہ وہاں جا کے جب مقام ابراہیم سے آگے جا کے بیٹھیں گے ایک ستون کے سامنے، اس ستون کا بھی احادیث میں ذکر موجود ہے۔ اور یہ خراسان کا جو علاقہ ہے اس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ہندوستان کا یہ پوری پٹی اس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ حضرات علماء انتظار میں ہوں گے، یہ جوں ہی آ کے بیٹھیں گے تو ان علماء کی رائے ہوگی کہ امام مہدی یہی ہیں۔ وہ ساری علامتیں ان میں نظر آتی ہیں، کیوں نہ ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کریں۔ یہ علماء ان کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے کہیں گے کہ اس وقت امت مسلمہ گاجر و مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے، آپ مہربانی کریں، قیادت سنبھالیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو مہربانی کریں اور آپ پھر آگے چلیں۔ امام مہدی علیہ رضوان انکار فرمائیں گے کہ نہیں بھائی، میں عام سا انسان ہوں، مجھے مجبور نہ کرو۔ ان کے پاس لوگ جمع ہوں گے، جو بڑی نشانی ظاہر ہوگی، یہودی فوج ہوگی۔ اس وقت وہاں یہودی فوج کے چند کرندے ان کو پکڑنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ لوگوں کے جمگٹھا ہوگا مقام ابراہیم کے بالکل سامنے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بالکل سامنے ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، جو انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب اس جگہ پہ پہنچیں گے تو زمین پھٹ جائے گی اور 40 کے 40 آدمی اندر دھنس جائیں گے اور اوپر فرش مل جائے گا۔ سب سے پہلے خراسان کے علماء ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں گے کہ اب یقین ہو گیا آپ ہی ہیں۔ تو وہاں سے سب سے پہلے مرحلے میں جو بیعت ہوگی، ابھی آپ نے حدیث سن لی ہے، وہ 313 آدمی ہوں گے۔ اور 313 کا عدد اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی کامل ایمان والے 313 ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا ہے۔ جالوت طالوت کا مقابلہ ہوا، وہاں بھی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کا جو ضابطہ بیان کیا۔ قرآن کہتے ہیں وہ جب چلے تھے وہ الوف تھے، ہزاروں تھے، لیکن جو بچے تھے وہ 313 تھے۔ بدر میں بھی 313 تھے۔ اور آپ کے ظرافت طبع کے لیے اگر میں عرض کروں، دنیا میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، لیکن ان میں جو رسول بھیجے ہیں وہ 313 ہیں۔ تو وہ عدد ہی 313، یہ بڑا لکی نمبر ہے، جس کا 313 نمبر بھی ہو تو وہ ہزاروں میں بکتا ہے۔ تو 313 آدمی جو ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور وہاں سے آگے معاملہ بہت لمبا ہے، میں نے اختتام پذیر کرنے 5 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں۔ واضح حدیث میں موجود ہے، سب سے پہلے وہ حج نہیں کریں گے، حج چھوڑ دیں گے، وہ قیادت لے کر وہاں سے چل پڑیں گے فلسطین کی طرف۔ سب سے پہلے امام مہدی جا پہلا کارنامہ ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، اور وہ مکہ سے چلیں گے۔ ادھر ملا منصور نامی آدمی خراسان کے علاقے سے افغانستان سے آئے گا، اور حدیث میں ہے کہ ان کی لمبی قمیض ہوگی، کالا لمبا اس کا امامہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو کالے اور سفید جھنڈے ہوں گے، ان کے اوپر تلوار اور کلمہ لکھا ہوگا، اور 60,000 یا 70,000 کا لشکر ملا منصور کے ساتھ ہوگا، اور یہ آ کر امام مہدی کو ملے گا، اور یہ دونوں لشکر آگے جائیں گے۔ 3 مارکے ہوں گے، یہودی فوج لڑے گی، پہلی دفعہ ان کو ماریں گے، لڑائی کریں گے، یہ پھر آگے بڑھیں گے، پھر ان کو ماریں گے، وہ لشکر بھی اس کے اندر کوئی بھاگ جائیں گے، کوئی شہید ہو جائیں گے، آخر میں اتنے لوگ رہ جائیں گے جو صرف سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں، انتہائی قلیل تعداد اس کی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک ان کو ہمت دیں گے، اور تیسری دفعہ جو حملہ ہوگا وہ آخری کارگر ثابت ہوگا، اور بیت المقدس پہ حملہ ہوگا، اور بیت المقدس آزاد کریں گے، اور سب سے پہلے بیت المقدس میں جو امامت ہوگی امام مہدی علیہ رضوان کریں گے۔ ایک اس لیے ان کو امام مہدی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے واپس پھر مکہ مدینہ کی طرف لوٹیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آ کے ان کو حکمران بنا دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں انصاف ہوگا، اور پوری دنیا میں سبحان اللہ اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر کچے اور پکے مکان میں پیارے آقا کا پیغام پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دجال آئے گا، اور دجال کے پکڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جامع مسجد دمشق کے مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عصر کی نماز کی صفیں کھڑی ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کے چہرے سے، بالوں سے غسل کے پانی کے وہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان آپ کا استقبال کریں گے، اور بالکل صفیں کھڑی ہوں گی۔ آپ فرمائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے کہ آپ نبی اللہ ہیں، آپ آگے بڑھیے اور آپ ہماری امت کی امامت فرمائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امامت کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے دجال کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے، مقام لطف پہ جا کے اس کو ماریں گے۔ تو فرمایا امامت آپ کی ہوگی، مقتدی میں ہوں گا۔ تو امام مہدی کو مسلح پہ کھڑا کیا جائے گا، اور مقبر کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اس لیے ان کو امام مہدی علیہ رضوان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے ان کا مستقل قیام کیا ہوگا، 2 باتیں میں اختتام کرتا ہوں۔ امام ابن حجر مکی عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامات مہدی میں کتاب کے صفحہ 36 پہ لکھتے ہیں کہ
کہ حضرت مہدی علیہ رضوان سب سے پہلے مدینہ سے چلیں گے، کیونکہ مدینہ ہی ان کی جائے پیدائش ہوگی، پھر مکہ میں بیعت ہوگی، پھر شام اور خراسان جو بھی میں نے آپ سے بات کہی ہے کہ دوسری جگہ سے ہو کر مستقل طور پر بیت المقدس میں قیام فرمائیں گے۔ القول مختصر فی علامت المہدی المنتظر یہ موجود ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان 49 سال، ایک کم 50 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے۔ ٹوٹل 9 سال انہوں نے رہنا ہے۔ 40 سال کی عمر میں ظہور ہونا ہے، 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ رضوان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اس طرح فرمانے لگے جیسے کوئی رخصت ہونے والا نا الوداعی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں نبی امی ہوں، میں نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نبی امی ہوں، میں نے کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ یہ پیارے آقا کا کمال ہے۔ امی کہتے ہیں، اس کا معنی بعض لوگ کرتے ہیں ان پڑھ، یہ بہت غلط جملہ ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ہمارے آقا کائنات میں سب سے بڑے عالم، ان پڑھ کیوں ہیں؟ امی کا معنی لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ امی کا معنی ہے کہ جس نے بغیر کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے کیے کائنات کے علوم اور معارف کے خزانے سینوں میں سنبھال لیے۔ ہمارے آقا وہ ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اللہ کے بعد دنیا میں بڑا کوئی عالم ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو علم آپ کی شایان شان تھا اللہ نے سارے علوم سے آپ کو مزین کیا ہے، اور جو علم آپ کے مناسب نہیں تھا اللہ نے اس سے آپ کو پاک رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں اس وقت تک میرے احکامات سنتے رہو، ان کا اتباع کرتے رہو، اور جب مجھے دنیا سے لے لیا جائے تو تمہیں چاہیے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ اور ایک آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے اندر 2 امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی اگر تم نے ان کو عز علیہ بالنواجذ پشتی مضبوط داڑھوں سے تھاما۔ ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا میرا فرمان ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان استحکام والا نصیب فرمائے، اور امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں جو ہم نے موٹی موٹی باتیں پیش کی ہیں اس کو ازبر بھی کریں اور آگے اپنی اولاد تک بھی اس کو منتقل کریں۔